زکوٰۃ محبت پیدا کرتی ہے، چونکہ جب تک آدمی مال نہ لگائے محبت نہیں آتی۔ پیسہ لگتا ہے تو محبت پیدا ہوتی، پیسہ نہ لگے پیار نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں پیسہ لگاؤ گے وہاں پیار ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے، کہا پیسے ہیں؟ کہا جی ہیں۔ کہا اللہ کے نام پہ لگا دے، جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں دل بھی چلا جاتا ہے۔ جب تو پیسہ آگے بھیجے گا تو تیرا آگے جانے کو جی چاہے گا۔ میرا مالدار آج کل بخیل ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے راضی ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ سخیوں کے پاس ہوگا۔ اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی؟ پیسہ بخیلوں کے پاس ہوگا۔ ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے بخیل دا بھی دادا اور دادا، اس کو کہتے ہیں شحیح، شح، وَمَن یوق شح نفسہ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں۔ بخیل کو ہے جو خرچ نہ کرے، اوروں پر زکوٰۃ نہیں دے رہا، اوروں پر خرچ نہیں کر رہا، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، اپنی فیملی پر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن اوروں کو دمڑی دیتے ہوئے خود ہی چمڑی لے جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بخیل۔ ایک ہے بخیل دا پردادا، شحیح ہے۔ یہ کون ہے نصیبوں کا مارا؟ یہ وہ ہے جو نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، نہ بیوی پہ خرچ کرتا ہے۔ غریب تو غریب رہ گیا، وہ بیوی پترا تے میں نہیں خرچ کریں گا، اپنے بس گنی رکھتا ہے، لاکھ ہو گیا، کروڑ ہو گیا، 10 کروڑ ہو گیا، 20 کروڑ ہو گیا، 30 کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1 خرب ہو گیا، تے جا نام مراد قبر جٹھا تے پیسہ مڑ پترا دے کول۔ یہ بڑا بد نصیب ہے، یہ بڑا بد نصیب ہے جو اپنے پیسے سے بھی خود محروم ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جو اپنی دولت سے محروم ہو؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا جسے اللہ دے اور وہ خرچ نہ کرے؟ 82 دفعہ قرآن میں آیا ہے خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، سخی بنو۔ اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں اور کنجوس کے ساتھ دوستی لگتی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا پیسہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ دو ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں، غریبوں کی بچیوں کی عزتیں بک جاتی ہیں۔ کتنی غریب بچیوں نے گھنگرو باندھے پیٹ کی خاطر، کتنی بیٹیوں نے عزت کو سرے بازار نیلام کیا پیٹ کی خاطر۔ اس کے ماتھے پہ طوائف کا داغ لگا۔ جب میرا اللہ آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا پھر دکھائے گا کہ طوائف مجرم ہے یا نچانے والا مجرم ہے، گھنگرو باندھنے والی مجرم ہے یا گھنگرو کی چھن چھن سننے والا مجرم ہے۔ او بھائیو، مالداروں سے کہتا ہوں مال خرچ کرو، جوڑ جوڑ کے نہ رکھو۔ ویل لکل ہمزہ لمزہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ پوری صورت بخیل کو ہائی لائٹ کر رہی ہے کہ برباد ہو گیا پیسے جوڑ جوڑ کے رکھنے والا، خرچ نہ کرنے والا۔ وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ۔ اسی مال کو اللہ گرم کر کے ماتھے پہ داغ لگائے گا، سینے پہ لگائے گا، کمر پہ لگائے گا، دائیں لگائے گا، بائیں لگائے گا۔ مالدار بھی خرچ کرو، غریب بھی خرچ کرو، اللہ واپس کرتا ہے۔ زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ محبت پیدا کرتی ہے۔ مال کا خرچ کرنا کیا کرتا ہے؟ محبت، معرفت، تعلق، محبت۔ حجاج بن یوسف اس امت کا سفاک گنا جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں کبھی تہجد قضا نہیں کی۔ ہفتے میں قرآن پاک اس کا ختم ہو جاتا تھا، ہفتے میں قرآن پاک ختم کرتا تھا، 3 دن میں 5 دن میں قرآن پاک ختم کرتا تھا۔ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا مرتے دم تک، اور یقین ایسا تھا کہ ایک دفعہ اس کی بیوی پر کچھ اثرات ہوئے، اس نے کسی عامل کو بلوایا اور اس نے لوہے کا کیل رکھ دیا کہ اس کو دفن کر دو۔ انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا تم حبشی بلاؤ۔ تو حبشی بلائے کہ لکڑی ڈال کر اس کو اٹھاؤ۔
2 غلام زور لگا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، وہ چھوٹا سا کیل نہیں اٹھتا۔ پھر 2 اور لگائے 4، پھر 2 اور لگا دیے 6 آدمی، اور پھر 2 لگائے 8 آدمی، اور پھر 2 لگائے 10 آدمی، 12 غلام، 6 اس طرف 6 اس طرف چھوٹے سے کیل کو اٹھا رہے ہیں، وہ کیل اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا دیکھیے اس کی طاقت یہ ہے۔ اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی چھڑی سے یہ آیت پڑھ کر جو چھڑی ڈالی تو کیل ہوا میں اڑتا ہوا وہاں گیا۔ انہوں نے کہا بھاگ جاؤ، میں تمہارے عملوں کا محتاج نہیں ہوں۔ یقین کی طاقت نے اس سحر کو توڑ دیا۔ میرے بھائیوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 27 سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ کے صدر مدرس ہونے کا نظام سنبھالا، جو اس وقت امیر المومنین سے بڑا عہدہ تھا عزت و وقار کے لحاظ سے۔ صرف 4 سال کے بعد اس کو ٹھوکر مار دی اور 31 سال کی عمر میں نکل گئے۔ 10 سال در بدر رہے، 10 برس گزر گئے۔ دھکے کھاتے کھاتے ایک دن آدمی ملا، بولا ارے غزالی تجھے کیا ملا؟ عزت چھوڑی، تدریس چھوڑی، تصنیف چھوڑی، وقار چھوڑا، تجھے کیا ملا دھکے کھا کر؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنو، کیا کہا پتہ ہے تجھے کہ مجھے کیا ملا؟ ارے میں نے لیلا چھوڑی، میں نے سادہ چھوڑی۔ 3 نام ہے عشق میں جو عربی اشعار میں بولے جاتے ہیں، لیلا، رفیہ اور سادہ، یہ علامتی نام ہے۔ یہ تینوں کردار موجود تھے۔ کیا مطلب؟ میں نے مزاجی خدا چھوڑے، میں نے مزاجی عشق چھوڑا، میں نے مزاجی منصب چھوڑے، میں اپنے محبوب کو لوٹا، اس کے گھر کی راہوں کو لوٹا۔ مجھے دور سے اس کی محبت کا نور نظر آیا، اس کے گھر کے آثار نظر آئے۔ تو جیسے منزل کی طرف لوٹا ہوا مسافر دور دراز سے آ رہا ہو تو 10 کلومیٹر پہلے سے اس کا دل اچھلنے لگ جاتا ہے اور وہ اڑ کر گھر پہنچنا چاہتا ہے۔ تو اے میرے دوست، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا نظارہ کرایا۔ مجھے لیلا بھولی، مجھے سعادہ بھولی، میں سب بھولا۔ میں بھاگ کر چلا، میں دوڑ کر چلا، مگر میرا شوق مجھ سے پہلے میرے اللہ کے در پر جا گرا۔ تو میرا اللہ جب ملا تو مجھے سب کچھ مل گیا۔ خندق کی لڑائی میں عمر بن عین ابن عبد چھلانگ لگا کر سامنے آ گیا کہ میرے کوئی مقابلے میں ہے۔ سب کو اس کی بہادری کا پتہ تھا، سارے ہی دبک گئے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، 21 سال کی عمر ہے۔ آپ نے کہا حضور میں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کون ہے؟ یہ عمرو ہے، یہ عمرو ہے۔ اس نے پھر نعرہ لگایا کوئی میرے مقابلے میں ہے؟ پھر سب خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں جاؤں؟ کہا بیٹھ جاؤ، تمہیں معلوم نہیں کون ہے وہ؟ وہ کہنے لگے تمہاری جنت کہاں ہے جس کے شوق میں تم مرنے کا دعویٰ کرتے ہو، شہادت کی تمنا کرتے ہو؟ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، میں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ عمرو ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا اگر یہ عمرو ہے تو کیا ہوا؟ 2 باتوں میں سے ایک تو میرا نصیب ہوگی، شہادت یا فاتح۔ اللہ کے نبی اسباب کی رعایت فرما رہے ہیں، اس لیے علی رضی اللہ عنہ کو بٹھا رہے ہیں۔ بیٹھو، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کی رعایت فرما رہے ہیں۔ آگے جب توکل اللہ تعالیٰ پر ہو جاتا ہے تو اسباب اپنے آپ سمٹ جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاثیر بدل دیتا ہے۔ نصر اللہ میر ہمارے زمانے میں فلموں میں کام کرتا تھا، آج تو ماشاءاللہ بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ وہ جوانی میں 3 من کی بوری کو 2 انگلیوں سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا آج مجھ سے خود زمین کے اوپر اٹھا نہیں جا رہا۔